بس ہر لمحہ یہ دعا کرتے رہو کہ پروردگار ہمارے اس امام کے ظہور میں تاجیل فرما، دنیا کی ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں دور اسی وقت ہو سکتی کہ جب میرا فرزند مظلوم بی بی زہرا دنیا میں آئے۔ یہ اپنی دعاؤں میں ضرور رکھنا، ہر نماز کے بعد اگر آپ اپنی دعا کو قبول کرانا چاہتے ہیں تو زمانے کے امام کے لیے، کہ جو ہمارا زندہ امام ہے، جو ہر لمحہ ہم کو دیکھ رہا، ہر لمحہ ہمارے اوپر ایک نظر کرم ہے۔ کتنے واقعات ہیں کہ مولا کہتے ہیں کہ میں اپنے چاہنے والوں کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ ایک نظر کرم کرتا ہوں، کہ اور وجود امام زمانہ کی وجہ سے آج جو دنیا میں شیعت باقی ہے، میں بڑا بلنٹلی ہر طرف یہ بات بولتا ہوں کہ اگر آج ہم موجود ہیں تو اس فرزند زہرا کے صدقے میں موجود ہیں، ورنہ یہ دنیا ہم کو ریز کر دے، یہ دنیا ہم کو ختم کر دے، یہ دنیا میں ہم رہ ہی نہیں سکتے۔ دشمنی اپنے کمال کے اوپر ہے، لیکن یہ کرم امام ہے کہ جس کا سایہ ہمارے اوپر ایسا ہے کہ، اور رحمت کا سایہ ایسا، اس لیے کہ یہ اس دور کا محمد ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اگر رسول ہے تو یہ اس دور کا محمد ہے کہ جس کا وجود برکت ہے، جس کا وجود ایک رحمت ہے، جس کا وجود ایک نعمت ہے، اور یہ اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اگر تم امام کے حق کو ادا کرتے جاؤ تو مولا کہتے ہیں کہ ہم اس کی نماز بھی پڑھاتے ہیں۔ کتنے واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ نماز کے لیے زمانے کے امام کو لوگوں نے دیکھا، اور جب نماز، اگر کسی کی جنازے کی نماز میں امام آ جائے تو اس کی لحد کتنی نورانی ہو جائے گی، اس کی لحد کتنی آرام سے ہو جائے گی۔ دوستو، سب سے زیادہ جو تکلیف ہے وہ پہلی رات کی تکلیف ہے، فرسٹ نائٹ ان دا گریو۔ یہ اتنی واسٹ ٹاپک ہے، اس میں میرے کئی اشرے ہیں کہ فرسٹ نائٹ ہوتا کیا ہے۔ کہ ابھی حیدرآباد میں بھی ایک بہت بڑے عالم دین سید نبی حسن زیدی صاحب کا بھی انتقال ہوا۔ ان کو جب لحد میں لٹایا گیا تو آپ لحد کو جب انسان دیکھتا ہے، گریو کو اپنی دیکھتا ہے، تو اتنا چھوٹی سی جگہ، اتنی چھوٹی سی جگہ، آپ سوچو اپنی پوری زندگی انسان ایک بڑے گھر میں گزار رہا، بڑے رومز میں گزار رہا، بڑی لیوش لائف گزار رہا۔ اسلام اس کو منع نہیں کرتا کہ آپ لیوش لائف نہ گزاریں، بلکہ اسلام بولتا ہے کہ تم گزارو۔ اگر تم نے ادا کر دیا جو تمہاری گردن کے اوپر حق ہے، یعنی خمس کا حق ہے، اگر تم نے وہ ادا کر دیا، صلہ رحم کر دیا، لوگوں کو دے دیا، تو تم بڑے آرام کے ساتھ زندگی گزار سکتے۔ لیکن وہی پرابلم کہ جب ہم دنیا میں رہتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز ہمارے پاس آ جائے، ہر چیز آپ کو مل جائے، کسی اور کو نہ ملے۔ لیکن جب تم کسی کو موت میں دیکھتے ہو، جب موت کسی کو آتی ہے تو اس وقت حشر کیا ہوتا، ہر چیز ہم لندن میں چھوڑ دیں گے، ہمارے بڑے گھر، ہماری گاڑی، ہمارا بینک بیلنس، ہمارے فکس ڈپازٹس، ہمارے شیئرز، سب زمین کے اوپر رہ جائیں گے، اور آپ جائیں گے بالکل ایمٹی ہینڈز۔ کوئی چیز یہاں سے لے کے جانے والا نہیں ہے۔ جو لے کے جاؤ گے تم، وہ اپنے اعمال لے کے جاؤ گے، تمہارا حسن سلوک لے کے جاؤ گے، جو تم نے گڈ ڈیڈز کی ہیں وہ تمہارے ساتھ رہیں گی، اور جتنے بیڈ ڈیڈز ہیں وہ سب سے زیادہ نیچے پرابلم کریں گے۔ ہر چیز دنیا میں رہ جائے گی، تم بالکل ایمٹی ہینڈ جب جاؤ گے نیچے۔ تو ہم سب کے لیے میں جب نیچے جاتے ہیں نا تو آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ کہا گیا کہ اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے، سرکار کی حدیث ہے کہ دنیا میں سب سے بڑی مصیبت جو تمہاری نگاہوں میں ہے، جو تمہاری نگاہوں میں دنیا کی سب سے بڑی مصیبت ہے، وہ لحد کی سب سے چھوٹی مصیبت ہے۔ یہ ہم سب کے ساتھ ہونے والا ہے۔
اس کے لیے یہ ایصال ثواب آپ کر رہے ہیں۔ اسی لیے آپ دیکھو کہ جب باڈی کو لٹانے کے بعد کتنے اعمال ہمارے پاس بتائے گئے کہ فوراً تم صدقہ دے دو۔ وہ اللہ اتنا کریم ہے، وہ بہانے ڈھونڈ رہا اپنے بندوں پہ رحمت کو نازل کرتے ہوئے، اس لیے کہ جب وہ جاتا ہے تو بالکل اکیلا، all alone، کوئی نہیں رہتا، کوئی نہیں رہتا، پورا گھر چھوٹ گیا، رشتہ دار چھوٹ گئے، اولاد چھوٹ گئی، ماں باپ چھوٹ گئے، ہم اکیلے نیچے، اور ایسی جگہ پہ جہاں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، کبھی ہم نے زندگی میں امیجن بھی نہیں کیا۔ کبھی آپ انصاف سے بولو کہ کبھی رات میں بستر پہ سوتے وقت کیا آپ نے کبھی سوچا کہ آج تو میں یہ نرم بستر پہ سو رہا، آج تو یہ میرا پلو میرے سر کے نیچے ہے، لیکن کل نہ تکیا ہے، نہ بستر ہے، نہ لائٹ ہے، نہ ایئر کنڈیشن ہے، نہ کچھ ہے، کچھ نہیں، نتھنگ، ظاہری طور پہ کچھ نہیں رہتا۔ کتنا ہی بڑا ملینر ہو، کتنا ہی بڑا بلینر اور ٹریلینر ہو، جائے گا تو وہی ایک معمولی ڈریس میں جائے گا۔ کہ ہمارے پاس کی بات کر رہا میں، ایک کاٹن لباس جو جس کو آپ کفن بولتے، وہ کفن پہن کے جاتے۔ میں نے کئی مرتبہ یہ بات بولا، جب بات آئی ہے تو میں بتا دوں آج پھر کہ کفن یہ بہت امپورٹنٹ ڈریس ہے۔ یہ وہ ڈریس ہے دوستو کہ جس کو ہم نے بالکل دور رکھ دیا، اس کفن کو ہم دیکھنا بھی نہیں چاہتے۔ ہم لا تو لیتے ہیں کربلا مولا سے، لا تو لیتے ہیں زری سے مبارک سے مس کر کے لا کے، لیکن رکھ دیا۔ حکم کیا ہے؟ مرد کفن کا وہ حصہ جو سر پہ باندھا جاتا جسے امامہ کہتے ہیں، وہ پہن کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے مغرب کے وقت کہ پروردگار اس کفن کو تو رحمت کا کفن بنا دے۔ عورت کو ایک کپڑا باندھا جاتا اس کے سر کے اوپر جسے مکھنا کہتے، کہ وہ مکھنا پہن کے دعا کرے کہ اللہ اس کفن کو ہماری رحمت کا کفن بنا دو۔ آپ خود انصاف سے بولو، جب نیچے بیٹے نے لٹانے کے بعد وہ واپس آ گیا، جو کپڑا ہمارے جسم پہ ہے، یہ ڈریس ہمیشہ ہمارے پاس رہے گا۔ کب تک رہے گا؟ ڈے آف ججمنٹ تک، انہیں thousands ایئرز گزرنے کے بعد جب ہم ڈے آف ججمنٹ میں پہنچیں گے، جسے مالک یوم دین الحم کے سورے میں اللہ 5 مرتبہ یاد دلا رہا کہ کون ہے اس دن کا مالک۔ ہم 10 مرتبہ ہم سورہ الحم میں اپنی ہر نماز کے بعد منیمم 10 ٹائمز کہتے ہیں کہ مالک یوم دین، اس دن کا مالک کون ہے؟ تو اس دن کا مالک صرف اللہ۔ وہاں تک یہ ڈریس تمہارے ساتھ رہے گا۔ اس لباس کی احتیاط کرو، اس لباس کی امپورٹنس کو سمجھو کہ صرف وہ رہے گا۔ جتنے برانڈڈ ڈریسز ہیں، جتنے ہم نے تھاؤزنڈز اینڈ پاؤنڈز کے کپڑے خریدے ہیں، وہ سارے کے سارے وارڈروب میں رہ جائیں گے، اور ہم ایک معمولی ڈریس پہن کر اللہ کی بارگاہ میں، وہ بھی جائیں گے کیسا؟ ہم خود پیدل چلتے ہوئے نہیں جائیں گے، اپنے پیروں سے چلتے ہوئے نہیں جائیں گے، ہم کسی کے ہاتھوں پہ جائیں گے، کسی کے ہاتھوں پہ